بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیسہ کبھی ختم نہ ہوگا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، ساری عمر عیش کرو گے۔ میری وہ بہن بھائی جو بے روزگاری، پیسوں کی تنگی، رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے سے روحانی، جسمانی بیماریاں اور اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ چاہے جتنے بھی تنگ دست کیوں نہ ہو، آپ کی پریشانی جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تنگ دستی کو دور کر کے آپ کو غنی کر دیں گے اور آپ کی بڑی ساری مشکل کو بھی آسان کر کے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ خوش و خضوع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، ہمارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں، اس وظیفے کی طرف جانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند خوبصورت واقعات کو جان لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کل کائنات اپنے محبوب کے لیے ہی تیار کی، تو اس پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عرب کے ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک بھی اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں، میری دادرسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلواؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی دادرسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی دادرسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا۔ سب نے یک زبان کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل نے جواب سن کر وفد کے لوگوں سے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ تو میری بیٹی ہے۔ اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر لیا ہے، اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل کی بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند آدمی نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادی پر بدشرم اور دلائی اور کہا کہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی تھی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن بخوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ کیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا کہ جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر بھی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں بھی کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد کی میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی کہ ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زائد مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ تحالفوا ان اخرجوا فضولوا اموالہم للضیاف۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے۔ نمبر 1 الفضل بن فضالہ، نمبر 2 الفضل بن وعدہ، نمبر 3 الفضل بن حارث۔ یہ ابن قتیبہ کی روایت میں بیان ہوا ہے، جب ابن کثیر نے دوسری روایت مورخ سہیلی سے نام سے لکھی ہے کہ اس میں یہ نام آئے ہیں الفضل بن شرح،
الفضل بن ودا اور الفضل بن فضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف سے حصہ لیا تھا، مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا غلہ بھی پیش کر دے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہماری نظر سے اسی باب میں ایک دلچسپ روایت گزری ہے، جس کے مطابق ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا اور حضرت حسین بن علی کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جس مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تھا، اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر سیدنا حسین بن علی کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت حسین بن علی گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکالوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا، اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اسی وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کر رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت معصور بن مخرمہ بن نوفل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ ولیمی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورت حال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن میں یہی بیان کیا گیا کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر بے حسی اور ذاتی مفادات کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے اور نتیجتاً ظالم منہ زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس اور مجبور ہو کر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنان اور فرض عین ہے۔ آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ پیسہ کبھی ختم نہ ہوگا، انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، ساری عمر عیش کرو گے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری وہ بہن بھائی جو بے روزگاری، پیسوں کی تنگی، رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس تسبیح کو
100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنی بھی پریشانیاں مشکلات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے روحانی جسمانی بیماریاں اور اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل، جادو کی کاٹ، رشتوں کی بندش دور ہو جائے گی، نیک اور صالحہ اولاد ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو ختم کرے اور ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔